کہ تم ہم بلا وجہ تو نہیں کرتے, ہم بلا وجہ کرتے ہیں بھائی, سر پیٹتے ہیں بلا وجہ, سینہ زنی کرتے ہیں, زنجیر زنی کرتے ہیں, اور بلا وجہ کرتے ہیں, کوئی وجہ ہے, وجہ کا تو ذکر کرو نا. داڑھی اتنی رکھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ سوال یہ کرتے ہو. ہاں, تمہارے اگر کسی بیٹے کو کے سر ذبح کیا تم کیا کرو گے؟ تم اپنے تمہاری بیوی کے سامنے اگر تیرے چھوٹے بچے کا سر ذبح کیا جائے تم کیا کرو گے؟ بے غیرت ہو تم, خود کیا کرو گے مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ, ان کے بیٹیوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ پھر تم شیوں پہ آ کے اعتراض کرتے ہو. شرم مارو, شرم کرو, ڈوب مرو. تم میں ایمان ہے, تم میں اسلام ہے, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو, ان کے اہل خانہ سے محبت کرتے ہو, انہی قاتلین کو تم اپنا خلیفہ سمجھتے ہو, ان کی عزت کرتے ہو, ان کو رسول اللہ کہتے ہو, اور پھر شیوں پہ آپ تنقید کرتے ہو کہ تم روتے کیوں, تم عزاداری کیوں کرتے ہو. تشیع اور عزاداری دو چیزیں نہیں ہیں. عزاداری اور تشیع ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. شیعہ اور عزادار دو لوگ نہیں ہیں. البتہ یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں. جو رسومات یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا, جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں, شیعوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. شیعوں کی طرف سے وہ سینہ کو بھی ہوتی ہے, زنجیر زنی ہوتی ہے, علم ہوتے ہیں, گھوڑا ہوتا ہے, پنجے ہوتے ہیں, وہ سبیل بنائی جاتی ہے, نیازیں دی جاتی ہیں. تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے, اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح سنیوں میں بھی بنائی وہ ہوتی ہے کہ وہ جو تعزیہ نکلتا ہے, اور وہاں یا ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں. ہاں. سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں, دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں, اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں, اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں. تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی, کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث, حدیث ہے مسلم کی, من احدث فی امرنا ھذا, نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی. محرم کے موقع پہ, ربیع الاول کے موقع پہ, کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں, یہ اجتہادی معاملہ ہے, وہ آپ کریں, کوئی حرج نہیں ہے, اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں, بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں, اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام صرف مختلف رکھے ہیں, گالی کی ہو رہی ہے. اچھا, باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تعزیے, آگ پر ماتم, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی, یہ اسلام میں بدعات ہیں, اور یہ ٹیبو ہے, اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے, اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا, وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں, یہ عزادار ہیں. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا, پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات, میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا, یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا, تو گھوڑے نے اس کو ایک ٹھوکر لگا دی, دلتی ماری. تو کہتا ہے بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے, تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے, یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا, اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا, تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا, تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ, اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے. یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس پہ چھریاں مارتے ہیں, آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں, اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعات ہیں جی. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں, یہ وہی بدعات ہیں کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہیں. یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں, اور ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو, یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو منع کیے. میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے, 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس, اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے. ٹھیک ہے.
یہ غلط ہے چیزیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے ویسے ان کو عقیدتاً ہی ڈوب مرنا چاہیے. دوسری طرف ان کی عقیدت یہ ہے کہ یہ محرم میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں، کوئلوں کے اوپر چلتے ہیں کہ جی ریگستان پہ ننگے پاؤں اہل البیت چلے تھے. بالکل ٹھیک ہے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی تھی. تو اہل البیت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یہ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. تو بے شرمو بقیہ غرقت قبرستان میں اہل البیت کے مزار سارے سعودی حکومت نے گرا دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب تمہیں بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے ادھر کسی بابے کا مزار نہیں باقی رکھنا چاہیے، احتجاجاً گرا دینے چاہیے. ساروں کے ظاہر ہے یہ خود کہتے ہیں نا کہ جب اہل البیت ریگستان میں ننگے پاؤں تھے ہم کیوں جوتیاں پہنے؟ کہتے ہیں نا ہم تو کوئلوں پہ چلیں گے کہ اہل البیت کو جوتیاں نصیب نہیں تھیں، ہم کیوں جوتیاں پہنے؟ ہم ننگے پاؤں پھریں گے کیونکہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ جب انہیں نہیں ملی تو ہمیں کیوں ملے. تو اب محبت کا تقاضا ہے کہ جب ان کے مزار ختم ہو گئے ہیں تم بھی یہاں والے گرا دو. کہ جب تک سیدہ فاطمہ کا قبہ نہیں بنتا اس وقت تک یہاں کسی بابے کا قبہ نہیں ہم بننے دیں گے. یہ میں ان کو ان کی پکی دے رہا ہوں. میرے نزدیک تو جو گرائے وہ غلط ہے، وہ شہید نہیں ہوئے. کہتے ہیں جی وہ مزارات شہید، مزارات کہاں سے شہید ہوئے؟ مزار جو حضور کی وفات کے 650 سال بعد بنائے جا رہے ہیں ان کو کوئی گراتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوئے. بیسیکلی تو بدعت ان کی ہے جنہوں نے یہ مزار جاری کیے ہیں. گرانے والے تو سنت کو اسٹیبلش کر رہے تھے. کل کو یہ فقہ حنفی والے کہیں گے کہ ہمارا مسلح شہید ہو گیا ہے، 4 مسلح تھے نا، اس پہ تو یہ بڑے شیعہ خوش ہیں کہ 4 مسلح اٹھوائے سعودی حکومت نے، کیونکہ ان کا مسلح کوئی نہیں تھا نا شیعہ کا، وہ چاروں سنیوں کے مسلح تھے. اس کو تو نہیں کہتے 4 مسلح شہید ہو گئے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیتا ہے جی، ایک امام ہونا چاہیے. ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں خود پٹی پڑھاتے ہیں کہ جی اہل بیت پہ اتنا ظلم ہوا تو ہم بس ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہم کوئلوں پہ ماتم کرتے ہیں کیونکہ وہ ننگے ریگستان پہ ماتم کیا تھا. بالکل جی اہل بیت کی یاد تازہ کریں اور جتنے مزار ہیں نا اللہ کا نام لے کے توڑ دیں. اس وقت تک آپ نے یہ مزار نہیں بنانے جب تک کہ سعودی عرب میں اہل البیت کی قبروں کے اوپر قبے نہیں بنتے، اس وقت یہ سارے قبے حرام ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ قبے توڑیں، کیونکہ یہ گستاخی ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی قبر کے اوپر تو قبہ نہیں ہوا اوپر سے، اور ادھر تمہارے سید جو دفن ہے ان کے اوپر قبے ہیں، یہ گرائے سارے قبے. ٹھیک ہے، لاجیکل میں ثابت کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ. تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیوں، جلوس روڈز بلاک کر کے، ٹریفک کو بلاک کر کے، یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا، 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی وجہ سے. یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیزیں. کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈیلیوریاں جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں، خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی، وہ بات الگ ہے. یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مکتبہ فکر. اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے، یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی علمی نشستیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، اور جو نہیں کر رہا اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کرے، لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے کہ جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. باقی یہ جو اہل تشیعوں میں بدعتیں ہیں، یہ جھولے نکالنا، ذوالجنا اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں، ماتم وغیرہ بھی ہے جی، ماتم، کوئلوں پر ماتم، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم صحرا پہ تھے ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں، وہ اس لیے کوئلوں دیگر پر مذاہب والے بھی بیچ مکس ہوئے ہیں نا سر. وہ بھی ہندوؤں میں بھی ہیں. شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے، انہوں نے ان کی تو کتابیں میں نے 2 دیکھی ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوا ہے کام، مکس ہوا ہے. اور وہ تو میرے خیال ماتم کو غلط بھی سمجھتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی، یہ سب کچھ. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں، تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا. ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے، وہ یہ والا زخم ہے. اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے، انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، بینکوں کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے.
تو میں نے اس پہ پھر ورڈکٹ دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلم یہ ٹیبو، وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں، یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ بہرحال ماتم یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے، ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا ہے، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا تانا دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں، ہم عام سے مسلمان ہیں علمی کتابی۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے۔ ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں۔ اب بڑا دکھ ہوتا ہے، اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا، اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے ہوئے ہیں۔ خصوصاً اہل حدیث کی آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے، اور محرم کے چاروں جمعے اسی پہ گزار دیں گے، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑاس نکالیں، اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور، لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں۔ ٹوٹل آپ کی اسی اوپر لگا ہوا ہے، اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے، وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، بخاری مسلم کی روشنی میں، اصول الکافی کی روشنی میں نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں، دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے، حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں، کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے۔ انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے، یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی۔ یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا، اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں، لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا، اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ماتم بھی بالکل حرام ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ
20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل. میں نے اس کا جواب دیا ہے اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں, میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا, تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا, اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں, نام میں نہیں لیتا, آپ سب کو پتا ہے کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے, اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی, سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی, تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں, اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی, تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح, جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں, پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں, یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے, لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے, یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں, تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی, تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے, یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی, ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں. یعنی کوئی بات دیکھا کریں, اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے. ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے. تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو وہ خون رک گیا. یہ سہل ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں, قسمیں اٹھا اٹھا کے, کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے, ان میں سے ایک ہی ہیں. تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو میں نے یہ پکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرہم پٹی کی, یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ, انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے کیا. تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے. المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے, ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے. یہ المستدرک حاکم میں موجود ہے.
تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے؟ جعلی واقعات ہیں، صوفیاء نے پھیلائے، شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں، وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے، کیلا پہلے دا ہے. اللہ دے بندے ہو، ابھی گپیں مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں، یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو آپ کی، کوئی کیڑا لگ گیا ہو، کوئی صفائی کروائیں، کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں، وہ تو کرنی چاہیے جی، اس کی تو تاکید ہے. ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی. اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں، کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی، کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کیا جائے ہاں پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑیں اپنے، کیلے ان کے لیے موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اگر اجازت دیں ایک حوالہ بتا دوں یہ علمی لوگوں کے لیے. یہ ایک شیعہ بھائی ہیں نادر زبیری نام کے، rivalikalislam.com کی ویب سائٹ ہے. انہوں نے اس پہ پورا آرٹیکل دیا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ شیعوں کے پاس کچھ بھی نہیں اس معاملے میں، سارا صوفیوں سے لیا. ہاں لیکن شیعہ اس کو مانتے نہیں ہے نا، اس لیے ان کا حوالہ ہم کوٹ نہیں کر سکتے. نادر کو وہ کوٹ ہی نہیں کریں گے. جس طرح ڈکو صاحب کا ہم حوالہ دیں، وہ کہتے ہیں ڈکو تو وابی ہے، وہ کہتے ہیں وابی شیعہ. تو شیعہ کو وہی حوالہ دینا ہوگا جس کو وہ اون کرتے ہو. جس طرح میں نے خامنائی صاحب کا کیا، ان کو وہ اون کرتے ہیں نا. اس طرح کا تو جو بھی بات کرے گا اس کو تو نکال کے پرے مارتے ہیں. جیسے اب اہل حدیث کو مولانا اسحاق صاحب کا حوالہ تو نہیں دیا جا سکتا، کیسے دیں؟ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اگلا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں عموماً جو ہیں وہ سنی اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہیں اہل سنت ہیں وہ اہل تشیع بھائیوں کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو اہل تشیع ہیں وہ اہل سنت میں ان کو نازبی، خارجی، یزیدی کہتے ہیں. تو یہ جو اصطلاح ہیں یہ آپس کے ٹسل میں ہی ڈیوائز ہو گئی ہیں یا یہ واقعتاً کوئی پیچھے سے اس کا؟ دیکھیں اصطلاح تو اپنی اصل میں موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. اپنے مقاصد کے لیے، پیٹ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. ناسبیت کی اصطلاح شروع سے موجود ہے، رافضیت کی شروع سے موجود ہے. نسب عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے مخالفین تھے، ٹاپ آف دا لسٹ اس میں خوارج تھے، جو بغض رکھنے والے تھے، یا اہل صفین. اہل جمل کو میں نہیں کہتا کیونکہ اہل جمل تو بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے. اور دوسری طرف ناسبی کے اگینسٹ جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ رافضی ہیں، جو سیدنا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں. ظاہر ہے سر جب آپ 60 سال تک ممبروں کے اوپر سیدنا علی پہ لعنت کروائیں گے تو دوسری طرف سے بھی ریونج آئے گا. وہ حضرت علی کو بڑھائیں گے اور پھر وہ ہر اس بندے کو رگڑے میں لے آئیں گے جس سے آپ محبت کریں گے. جیسا کہ غلام احمد قادیانی دجال کرتا تھا، جس سے اس کی لڑائی ہوتی تھی نا، اس کے بزرگ کو گالیاں دیتا تھا، چاہے وہ اس کا اپنا بزرگ بھی ہو. یعنی مجھے بتائیں اگر ہمارا عیسائیوں سے دشمنی ہوگی تو کیا ہم حضرت عیسیٰ کی توہین شروع کر دیں گے؟ لیکن قادیانی چونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ یہی کام کرتا تھا. میں نے پچھلے دنوں میرا جو ایک کلپ چڑھا ہے غلام احمد قادیانی یزیدی، اس میں نے حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ دکھائی ہیں. وہ یہی تو بتایا کہ وہ حسین علیہ السلام کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیت کے سب سے زیادہ افیکٹو جو مکتبہ فکر ہے نا مسلمانوں میں وہ شیعہ ہیں، کیونکہ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا تو کئی شیعہ بھی ساتھ لگ گئے تھے. اور دوسرے نمبر پہ عیسائی ہیں کیونکہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کرتا ہے اور حضرت حسین کی بھی. کیوں؟ کاؤنٹر نیریٹو قادیانیت کے خلاف جب کھڑا ہوا ہے نا تو شیعہ نے اور عیسائیوں نے زیادہ مخالفت کی کیونکہ ان کی پبلک جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اب ان مولویوں کو نیچا کرنے کا طریقہ ہے کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ وہ الفاظ استعمال کرو جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے HD کیمرے میں دکھا دیے ہیں. بس عقل مندوں کے لیے صرف دکھانا ہی ہوتا ہے، بس ایک دفعہ دیکھ لیا آپ خود فیصلہ کر لیں کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نام رکھے میں. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو فضائل صحابہ میں 2 اوپر تلے روایتیں ہیں کہ سیدنا علی سے موقوفاً روایت ہے کہ
میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں۔ اس میں مرفوع حدیث بھی ہیں سنن طبرانی میں، لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن یہ موقوفاً روایتیں صحیح ہیں اور ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ ہی محمول ہے۔ تو سیدنا علی کی محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور ان سے دشمنی میں غلوف کرنے والے ناصبی۔ یہ حقیقت ہے کہ ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع میں ہے، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی ایک خالی نام رکھنے کے لیے آپ کسی کو کہہ دیں، نجدی کہہ دیں، وہابی کہہ دیں، بدعتی کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، بد مذہب کہہ دیں، رافضی کہہ دیں، ناصبی کہہ دیں، یزیدی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ موجود ہیں ان کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سنیوں کا کام ہے کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہ کریں، اپنے اندر جو ناصبی ہیں ان کو جوتے مار کے باہر نکالیں، اعلان برات کریں۔ ہمارے جیلوں میں بہت بڑا ناصبی تھا، فیض عالم صدیقی، قتل ہو گیا تھا، 80s کی بات ہے۔ آج تک اہل حدیث اس کو ڈس آن بھی کرتے ہیں، اس کے مضامین بھی چھاپتے ہیں، اور وہ مضامین بھی وہ جو اہل بیت کے خلاف لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں ہوتے۔ دوسری طرف شیعہ ہیں، اور ان کے اندر جو رافضی خبیث گھسے ہوئے ہیں، جو کہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو اس طریقے سے کنڈیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑی چینج آئی ہے، لوگ کرنا شروع ہیں، لیکن یہ دراڑیں اسی وقت فیل ہوں گی جب شیعہ رافضیوں کی صفائی کریں اپنی صفوں سے اور سنی ناصبیوں کی صفائی کریں۔ صرف کہہ لینے سے کافی نہیں ہے کام کہ نہیں جی ہمارا تو کام تھا، ہم نے بس کہہ دیا۔ ان کو فرنٹ سے لیڈ کر کے روکیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ 2006 کی بات ہے آلموسٹ، میں ایک دفعہ گولڈے گیا، اس وقت میں بھی بریلوی تھا، لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا، شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو وہاں کے جو مفتی تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے، بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں، ان کو آپ منع کیا کریں۔ ان کا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا، اور کیا کریں، بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے گاؤں کی عورتوں کے لیے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا صرف یہ کافی ہے، آپ ان کو روکیں بائی فورس، قبر تک پہنچے ہی نا، وہاں مرد کھڑے کر دیں، اندر آنے ہی نہ دیں۔ لیکن وہ چاہتے بھی نہیں، اندر آئیں گی تو چندہ دیں گی نا۔ غریب غریب عورتیں، بوڑھی بوڑھی، اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی، وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسے بے شرم وہ پکڑ لیتے تھے، 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی، بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیں، اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دے، تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے، یا روکیں گے؟ کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا، اور یہ حقیقت ہے۔ ان کو اپنے باب عزیز ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے۔ یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ میں نے اس کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ، ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں۔ اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، جس میں نے یہ پورے کا پورا مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک کور کیا ہے۔
اور اس کو احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، نہ کہ تاریخ کی روشنی میں۔ ظاہر ہے تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے، اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے، اکثر چیزوں کی اسناد بھی اویلیبل نہیں ہوتی، اور اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی بھی احادیث میں نے جمع کی ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہیں ان کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، اور لوگوں کی تحکیم کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے آپ یہ کہیں کہ وہ کسی محدث کی تحکیم کے بغیر اس میں ڈالی گئی ہو۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس کو سارے بالاتفاق جو ہے وہ مردود یا ضعیف یا موضوع سمجھتے ہوں۔ ضرور کسی نہ کسی نے اس کی تصحیح اور تحکیم کی ہوئی ہوگی صحت کے اعتبار سے۔ اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے خلفائے راشدین کون سے ہیں، اس سے آغاز کیا ہے اس ریسرچ پیپر کا۔ اس کے بعد پھر میں نے جو جنگ جمل صفین اور نہروان ہوئی، شہادت عثمان والا ایشو ہوا، اس کو کور کیا ہے، صلح حسن کو کور کیا ہے، یزید کی ولی عہدی کو، اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کو صحیح الاسناد احادیث جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اس سے کور کیا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے آج میں جتنی بھی احادیث بیان کروں گا کوسچنز کے دوران آلموسٹ ساری اس میں اویلیبل ہوں گی۔ آپ یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف، واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور اگر ہارڈ کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162۔ پاکستان سے کریں گے تو 032159000162۔ صبح 9 سے لے کر آلموسٹ اب تو مغرب تک کھلا ہوتا ہے، پورا دن۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ ہمارے ابرار الحسن بھائی جو ہیں وہ ان کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی عثمان بھائی بھی کبھی کبھار سن لیتے ہیں، ندیم بھائی بھی۔ آپ نے یعنی اکیڈمی میں آنا ہے درس سننے کے لیے یا ریسرچ پیپر فری منگوانی ہے ڈاک، تو یہ بھی ریسرچ پیپر، اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں، اور 3 اذکار کارڈ ہیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار۔ یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے جو ہم فری ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں، آپ منگوا سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ سیٹ منگوانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی ہم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں سافٹ کاپیز کے ذریعے ہی کام چلائیں، آج کل چونکہ سافٹ کاپیز کا ہی موڈ ہے، آپ کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ پیپر خود بھی پڑھیں۔ محرم دعوت کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف دعوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف دعوت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جس میں مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹاپکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان تک صحیح بات پہنچائیں اللہ کا نام لے کر۔